ماہ محرم الحرام جس کی آج پہلی تاریخ ہے، اس عشرہ مجالس اور سلسلہ مجالس کے لیے جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یقیناً یہ کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کریں کہ مولا ہمارا وجود، ہماری روح
ہماری زندگی سب کچھ صرف آپ ہی کے لیے ہے، ہم بنے ہیں آپ کے لیے، ہم زندہ ہیں آپ کے لیے، اور اگر موت بھی آتی ہے تو وہ آپ ہی کے لیے۔ اور یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ مولا اصل اگر عزادار کوئی ہے، صاحب عزا کوئی ہے، تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ صاحب عزا وہ ہے کہ جس کے گھر میں غم اور ماتم اور فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ وقت کا امام ہم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہم اس کے جد مظلوم اور 72 شہدائے کربلا جنہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ان کا پرسہ پیش کریں۔ اور یقیناً ہم لوگ کا جمع ہونا، مجالس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے تیاریاں کرنا، یہ ساری چیزیں اسی سے مربوط ہیں۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس ماہ اعظم میں اپنے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کر سکیں۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی سورہ احزاب جس کی آیت نمبر 21، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر کی بھی امید رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو سورہ احزاب کی ہے اور جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، کہ جس میں پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے، تمام لوگوں کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے۔ رسول کسی ایک کے لیے رسول نہیں ہوتا، خداوند عالم رسول بناتا ہے تو ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے، ہر ایک بشر کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے اسے نمونہ عمل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور نمونہ عمل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو سنوار لے جائے، اپنی آخرت کو سنوار لے جائے، جس کے پیرو ہوتے ہوئے، جس کے قدم پر چلتے ہوئے، جس کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو پستی اور ضلالت سے نکال کر کمال کی منزلوں پر لے کر چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ آیہ مبارکہ ہے، رسول اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، نمونہ ہے، خود رسول اسلام کی ذات مبارکہ ایک نمونہ ہے۔ لہذا اس عشر مجالس کا جو میں نے عنوان قرار دیا ہے وہ معراج اخلاق ہے، لہذا اسی آئینے میں انشاءاللہ ساری گفتگو ہوگی۔ لیکن آج بس اتنا کہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ وہ بابرکت ذات مبارکہ ہے کہ جس کے ہر پہلو میں ایک نمونہ پایا جاتا ہے، جس کا ہر پہلو انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ اگر رسول
اٹھے ہیں تو ان کی زندگی کا یہ حصہ انسان کے لیے نمونہ عمل ہے. رسول کس طرح سے سو رہے ہیں، رسول کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، رسول کا انداز گفتگو کیا ہے، رسول کا انداز کلام کیا ہے، رسول کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا طور طریقہ کیا ہے، رسول کا باہر والوں کے ساتھ طور طریقہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، جوانوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، بزرگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، مسلمان آ جائے تو اس سے کیسے ملنا چاہیے، غیر مسلم آ جائے تو اس سے کیسے باتیں کرنا چاہیے. یہ ساری زندگی کے جتنے حصے پائے جاتے ہیں رسول کی زندگی سے. اب ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے. جس طرح سے رسول نے زندگی گزاری اب ہمیں معاشرے میں اسی طرح سے زندگی کو گزارنا ہے. غیروں سے کس طرح سے کلام کرنا ہے، اب رسول نے جس طرح سے کلام کیا ہمیں اس طرح سے کلام کرنا ہے. کیسے باتیں کی اب ہمیں دیکھنا ہوگا تو اسی طریقے سے باتیں کرنا ہوگا. کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معیار قائم کیا رسول نے، جس طریقے کو اختیار کیا اسے ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اور غیروں کے ساتھ کیا رسول کا طریقہ تھا اسے ہمیں اپنانا ہوگا. انسان اگر چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جائے، تو پھر اسے رسول اسلام کی سیرت کو اپنا کر اسے اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ بنانا ہوگا. یقینی معنوں میں کامیاب وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے رسول کی سیرت کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے سیرت کو ٹھکرا دیا. صلوات پڑھیں محمد پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں اور خود قرآن کا مطالعہ کریں اور خود پیغمبر اسلام کی زبانی سنیں کہ رسول اسلام کی زندگی کا مقصد کیا ہے. رسول کو آخر بھیجا کیوں گیا، رسول بنا کر بھیجے گئے. کیا رسول نے کو بھیجنے کا مقصد جنگ و جدال تھا؟ کیا رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف جہاد کرنا تھا؟ کیا رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف حکومت کو قائم کرنا تھا؟ کیا رسول کو بھیجنے کا مقصد دوسروں پر برتری حاصل کرنے کا تھا؟ نہیں عزیزو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو دشمنوں کی طرف سے ہیں، جنہوں نے رسول کو رسول کے عنوان سے قبول نہیں کیا. وَإِلَّا قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، رسول تو کچھ اور کہتے ہیں کہ رسول کو خداوند عالم نے مبعوث بر رسالت اس لیے ہی کیا تھا کہ رسول کو مبعوث بر رسالت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اخلاق کو بلندیوں تک پہنچایا جائے، اس مقام پر پہنچایا جائے کہ انسان جہاں پر پہنچ کر انسان نظر آنے لگے، اس بستی میں نہ چلا جائے کہ یہ انسان وہاں پہنچ کر حیوان کی صورت نظر آنے لگے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کیونکہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک انسان خود اپنے لیے اگر نمونہ عمل ہو جائے اور خود اپنے لیے اگر اسوہ قرار پائے تو انسان انسانیت کی معراج کو حاصل کرتا ہے. تو لوگ بہت زیادہ جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت ہو گیا، یہ فرشتہ صفت ہو گیا. اور جب ضلالت پر اتر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے بل ہم اضل السبیلا، کہ یہ تو حیوان سے بھی بدتر ہو گئے. یعنی حیوان ان سے بہتر ہے. حیوان کا ایک روٹین ہے، ایک اصول ہے کہ حیوان اپنی زندگی کے معمول سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا ہے. آپ کسی بھی حیوان کو لے لیجئے، کسی بھی جانور کو لے لیجئے، جو اس کا روٹین پہلے دن تھا جب اسے خلق کیا گیا، آج بھی اس کا طور طریقہ وہی ہے. اس کے طور طریقے میں بدلاؤ نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کے طور طریقے میں بدلاؤ پیدا کر دیں، یہ بھی ایک انسان کا ہی کمال ہے اور حیوان کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حیوانیت بری نہیں ہے، لیکن حیوانیت سے گر جانا، اس سے بھی پست ہو جانا، یہ برا ہے. قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ تم لوگ
یا جو لوگ برے اعمال انجام دیتے ہیں وہ حیوان صفت ہو گئے. نہیں، حیوان صفت نہیں کہا، بل ہم اضل السبیلا، وہ اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. انسان اس کیٹیگری پر پہنچ جاتا ہے، اس ماحول کو اپنا لیتا ہے کہ اب وہ حیوان کہنے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ قیامت کے دن روز محشر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، حیوان بھی شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں، پروردگارا اس نے اپنے آپ کو مجھ سے تشبیہ دیا، فلاں نے مجھ سے ملایا، فلاں نے مجھ سے تشبیہ دیا، جبکہ اس کا کردار تو میرے کردار سے بھی بہت زیادہ گرا ہوا ہے. یعنی شیطان، یعنی کہ حیوان کو بھی یہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس کی جو عادتیں تھیں، توجہ چاہتا ہوں، اس کی جو عادتیں تھیں، اس کا جو طور طریقہ تھا، اس کا جو چال چلن تھا، اس کی جو زندگی کا اصول تھا، وہ اپنی زندگی کا اصول تھا، وہ اپنا اصول تھا. انسان نے کسی انسان کو برے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اس کے نیک برے کردار کو دیکھتے ہوئے اگر اس سے تشبیہ دیا تو آج وہ حیوان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار میں اس سے بہتر تھا اور اس کی مثال مجھ سے دی گئی ہے، لہذا میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی میرے کردار سے اس ذلیل انسان کے کردار کو ملا دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن انسان وہی انسان ہے کہ جو کبھی اتنا باشعور ہو جاتا ہے، اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اس کمال کو حاصل کر لیتا ہے کہ اس کمال کے پر پہنچنے کے بعد وہ فرشتہ صفت ہو جاتا ہے. جبکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ فرشتہ صفت ہونا کمال نہیں ہے. بڑی توجہ جائے، بڑا قیمتی جملہ ہے. فرشتہ صفت ہونا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان صفت ہو جائے. اللہ اکبر. انسان صفت ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے سب سے بہترین مخلوق کو اگر کسی کو خلق کیا ہے تو وہ انسان کی مخلوق ہے، انسان کو خلق کیا ہے. انسان سے بہتر نہ ہی فرشتے ہو سکتے ہیں، انسان سے بہتر نہ ملائکہ ہو سکتے ہیں، انسان سے بہتر نہ ہی اجنہ ہو سکتے ہیں، نہ ہی انسان سے بہتر حیوان ہو سکتے ہیں. سب سے بہترین اگر مخلوق کو خدا نے خلق کیا ہے تو وہ یہ حضرت انسان. لہذا اگر انسان صفت ہو جائے تو یہ کمال ہے. فرشتہ صفت ہو جانا کمال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے فرشتوں کے صفات کو صرف سنا ہے، ان کی اچھائیوں کو صرف سنا ہے، ان سے صرف اچھائیاں سرزد ہوتی ہیں. لہذا انسان سوچتا ہے کہ سب سے بہترین ان کے اعمال ہیں. نہیں عزیزو، سب سے زیادہ بہتر اعمال ان کے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے فرشتوں کو خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اچھائیوں کو انجام دیں، نیک اعمال کو انجام دیں. لیکن انسان کے لیے یہاں صورتحال بدلی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے انسان کو صرف نیک اعمال انجام دینے کے لیے نہیں کہا ہے، برے اعمال کو انجام دینے کے لیے نہیں کہا ہے. خداوند عالم نے انسان کو اختیار دے کے بھیجا ہے. دیکھو میں تمہیں صاحب اختیار بناتا ہوں، میں تمہیں اتھارٹی دیتا ہوں، میں پاور تمہیں دیتا ہوں. لیکن دیکھنا دو راستے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے. اگر اچھے راستے کو اپناؤ گے تو انسانیت کے کمال کو حاصل کرو گے، اور اگر برے راستے کو اپناؤ گے تو پھر قرآن کی روشنی میں بل ہم اضل السبیلا کا مصداق قرار پاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے. اب انسان اگر اچھائی کے راستے کو اختیار کر لے تو وہ کمال کی منزلوں کو حاصل کرتا ہے، معراج کمال پر پہنچ جاتا ہے، کمال کی معراج کو حاصل کرتا ہے. لیکن اگر یہی انسان برائیوں کے دلدل میں پھنس جائے، کیونکہ پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے اس لیے بھیجا کہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. کوئی تاریخ بتا دے کہ اسلام
تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہو، اسلام جنگ و جدال کے ذریعے سے پھیلا ہو، نہیں، پیغمبر اسلام نے تلوار کو اٹھایا ہے تو مجبوری کے عالم میں، توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے جنگیں کی ہیں تو مجبوری کے عالم میں، وَإِلَّا پیغمبر تو اخلاق کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، اسلام پھیلا ہے پیغمبر اسلام کے اخلاق کی وجہ سے، دین نشر ہوا ہے پیغمبر اسلام کے اخلاق کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مانتے تھے وہ مانا کرتے تھے، لیکن جو رسول کو رسول نہیں مانتے تھے وہ بھی رسول کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور یہ اتنا یقین اور بھروسہ اور یقین محکم تھا کہ یہ رسول، ہم رسول مانے یا نہ مانے لیکن اخلاقی طور پر، کردار کے طور پر وہ نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں تو ان کی سیرت کو اپنا لے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور وہاں بھی کامیابی عطا ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد یہی وجہ ہے کہ عرب کے بدو جو مشہور ہیں تاریخ میں، جن کی جنگیں مشہور ہیں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کے لیے برسہا برس جنگیں ہوا کرتی تھیں، لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، آپس میں لڑا کرتے تھے، وہ طور طریقہ تھا عرب میں۔ انشاءاللہ بعد کی مجالس میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے، کس ماحول میں پیغمبر اسلام نے زندگی کو گزارا۔ آج ہمارے لیے جو ماحول مل رہا ہے، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں، اس میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے جس ماحول میں زندگی کو گزارا ہے وہ ماحول عجیب و غریب ہے۔ بدو عرب آج بھی مشہور ہیں۔ بدو وہ لوگ ہیں کہ جہالت کے آخری حد تک فائز ہیں، جہالت کی وہ انتہا ہے، وہ بد کرداریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہ اپنوں کو اپنا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خون کو خون نہیں سمجھتے، اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندہ لڑکیوں کو قبر میں دفن کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لڑکیوں کا وجود، بیٹیاں پیدا ہو جانا باعث ضلالت ہے۔ وہ بدو عرب، وہ جس کے سامنے ایک قبیلے کا شخص دوسرے قبیلے کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، وہ لوگ کہ جن کے سامنے دوسروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف و صرف اپنا وجود ہے اور ہماری شخصیت ہے اور ہمارا قبیلہ ہے، ہمارے علاوہ نہ کسی کو زندہ رہنے کا حق ہے نہ ہی کسی کو زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام نے زندگی کو گزارا اور پورے عرب کے ماحول کو چند سالوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اس طرح سے تبدیل کر دیا کہ جو لوگ جانی دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسری کے جان کے پیاسے ہوا کرتے تھے، خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج وہی آپس میں گلے مل رہے ہیں، آپس میں مصافحہ کر رہے ہیں، آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، کہ جو جنگیں کیا کرتے تھے ایک دوسروں سے شادیاں کر رہے ہیں، جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج عالم یہ ہے رسول کی زندگی کو اپنانے سے کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام خود اپنی بیٹی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا آتی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر کو ان کے لیے بچھا دیا کرتے ہیں، اس اخلاق کو عملی طور پر جب پیش کیا ہے تو اب عرب کا یہ دستور ہو گیا کہ جو اہمیت اب لڑکیوں کو عرب دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ سیرت رسول اور اخلاق رسول کا نمونہ ہے کہ جو دنیا والے آج اپنا اور اس کو اپنانے کے بعد کامیابی کی منزلوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر
یہ اخلاق رسول ہے کہ جسے ہم کو اور ہر ایک کو اپنانا چاہیے، اور بغیر سیرت رسول کو اپنائے ہوئے کوئی بھی شخص زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو رسول اسلام کا پیرو قرار دیں۔ ہم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے وجود کو پیغمبر اسلام پر نثار کر دیں۔ صرف یا رسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف یا رسول کہہ کا نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف بڑے بال رکھ کر بازاروں میں گھومنا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن رسول کی اصل معنوں میں زندگی کو اپنانا، ان کی سیرت کو اپنانا، اپنے آپ کو اس منزل پر لے کر جانا کہ جہاں پر فرشتے دیکھے تو فرشتے دیکھنے کے بعد بھی انسان کو سلام کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ زندگی کا نمونہ اگر انسان اپنے آپ کو بنا لے تو پھر وہی انسان ہوتا ہے کہ جس کے قدم جب عرش پر پڑتے ہیں تو پھر عرش کا ہر حصہ اس کو سلام کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اور پھر جب زمین پر قدم پڑتے ہیں تو جس راستے سے گزر جاتا ہے اس راستے کے ہر ذرے سے جتنی بھی موجودات ہوتی ہے، جتنے بھی پودے ہوا کرتے ہیں، شجر ہوا کرتے ہیں، پیڑ ہوا کرتے ہیں، سب اسے سلام کرتے ہیں، اور اس لیے سلام کرتے ہیں کہ یہ وہ انسان آ رہا ہے کہ جو صحیح طور پر صحیح معنوں میں کامل انسان بھی ہے اور نمونہ ہے زندگی رسول اسلام کا۔ صلوات پڑھے محمد اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان کو خداوند عالم وہ اختیارات دے دیتا ہے کہ اب موت اس کے اختیار میں ہے، حیات اس کے اختیار میں ہے، زندگی اس کے اختیار میں ہے، دولت اس کے اختیار میں ہے، جاہ و حشم اس کے اختیار میں ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہے، آسمان کی مخلوقات اس کے اختیار میں ہے، دنیا کی مخلوقات اس کے اختیار میں ہے، اجنہ اس کے اختیار میں ہے، چرند پرند اس کے اختیار میں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی حضرت انسان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی حضرت انسان ہے جس کو خداوند عالم نے وہ اختیارات دے دیے ہیں، اور ایک وہ بھی انسان ہے کہ جو ضلالت کی اس منزلوں کو پار کر جاتا ہے کہ جہاں پر جب یہ شجر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لعنت پڑھا کرتے ہیں، یہ ریزے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لعنت پڑھتے ہیں، سنگ ریزے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر لعنت پڑھا کرتے ہیں، حیوان دیکھتے ہیں تو اس کو لعنت کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسان اپنے آپ کو اس اخلاق سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے کہ جس کا یہ حصہ ہوا کرتا تھا، لہذا اب یہ انسان کہنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی روشنی میں حیوان سے بھی بدتر ہو گیا۔ جو حیوان سے بدتر ہو جائے وہ ہر مخلوق کی نظر میں لعنت کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وہ ہر اعتبار سے لعنت کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ وہ انسان اب انسان نہیں رہ گیا بلکہ حیوان سے بدتر ہو گیا۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہی انسان ہے کہ جب اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بالکل گرا دیتا ہے، ضلالت کی اور گمراہی میں اپنے آپ کو ڈھکیل دیتا ہے، اس میں ملوث کر دیتا ہے، گناہوں سے ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کی جو صفات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر مردہ ہو جاتے ہیں، مر جایا کرتے ہیں۔ جب انسانیت کی صفات اس میں مر جاتی ہیں تو حیوانیت ابھر کر سامنے آنے لگتی ہے۔ جب حیوانیت سامنے ابھر کر آنے لگتی ہے تو اب اس کی نظروں میں نہ رسول کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ ہی امام کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ ہی قرآن کی کوئی فضیلت و اہمیت رہ جاتی ہے، نہ ہی اسلام کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے۔ اب اس کی نظروں میں سب کچھ ہیچ ہوا کرتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن ہوا کرے، اسلام ہے، اسلام ہوا کرے، رسول ہے، رسول ہوا کرے، امام ہے، امام ہوا کرے، نہ
ہی ان کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی ان کے عمل کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزند رسول امام حسین کو کبھی مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر لوگ انسانیت کے دائرے سے نہ نکل گئے ہوتے، کبھی رسول کے نواسے نے مدینے کو ترک نہ کیا ہوتا، خیر بات نہ کہا ہوتا، اگر لوگ انسانیت سے نہ گر گئے ہوتے اور حیوانیت کو نہ اپنا لیا ہوتا، عزیزو حسین نے مدینے کو چھوڑا صرف اس لیے، رسول کے شہر کو چھوڑا صرف اس لیے، شہر رسول کو خیر بات صرف اس لیے کہا کہ لوگ حیوانیت کا شکار ہو رہے تھے، لوگ ضلالت کا شکار ہو رہے تھے، لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے تھے، لوگوں نے اندھیروں کو اختیار کر لیا تھا، نور سامنے تھا لیکن وہ اندھیروں کی پیروی کر رہے تھے، حق سامنے تھا لیکن باطل کی پیروی کر رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو جائے مجھے برداشت نہیں ہے۔ لہذا امام حسین نے روضہ رسول کا رخ کیا۔ اے نانا، آج آپ کا نواسا مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ ہاں آزادارو، روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے میں اپنے نانا کی قبر کا رخ کیا، ایک مرتبہ قبر رسول لرزنے لگی۔ ہاں آزادارو، ایک آواز گونجی، اے میرے لال حسین تم پر سلام۔ اے آزادارو، حسین اپنے نانا کے قبر سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اے نانا آج آپ کا زائر جا رہا ہے، آپ کا ایک زائر یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، نانا اب مجھے مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ اے نانا، آپ کی امت نے ارے حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ اے نانا، آپ کے دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اے نانا، قرآن کے حکم کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ اے نانا، آج آپ کا نواسا رخصت ہو رہا ہے۔ اے عزادارو، روایت کا جملہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نانا کے روضے سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا، قبر زہرا پر آئے، اے اماں حسین جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو، ہاں عجیب منظر ہے، روایت کے جملے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے اپنے جنت البقیع میں آئے ہیں، ہر طرف سے کوہرام مچ گیا، واویلا مچا، ہاں آزادارو رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ شاید ایک آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین تو جا رہا ہے، ارے تیرے جانے کے بعد یہ تیری دکھیاری ماں ارے کب قبر میں چین سے بیٹھے گی، ارے میں بھی تیرے ہمراہ کربلا تک آؤں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ حسین جیسے ہی ماں کی قبر سے رخصت ہو کر ہماری کے قریب آنے لگے نا، اب حسین کا دل ہے جو نہیں مانتا۔ ایک مرتبہ حسین دوڑتے ہوئے پھر قبر رسول پر گئے، اے نانا آپ کا نواسا حسین جا رہا ہے۔ بس عزادارو، میں نے ساری روایتوں کو چھوڑا، بس ایک روایت کو نقل کرنا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ جب قافلہ تیار ہو گیا، جب سب لوگ آمادہ ہو گئے، ہاں ماریاں سج گئی، لوگ نکلنے لگے، ایک مرتبہ حسین جیسے ہی جانے کے لیے تیار ہوئے، ایک ضعیفہ جو عصا لیے ہوئے، آزادارو عصا کا سہارا لیے ہوئے حسین کے قریب آتی ہے، میں بابا حسین آپ جا رہے ہیں، ارے
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا عزادارو، جس کو دیکھ کے سارا قافلہ آنسو بہانے لگا۔ ہاں جیسے ہی سغرا نے کہا کس کے حوالے، خدا حسین نے کہا اے میری بیٹی سغرا، حسین نے تجھے خدا کے حوالے کیا۔ بس عزادارو جانتے ہیں سغرا نے دو باتوں کو رکھا، کہا بابا بھیا اکبر کو رہنے دے تاکہ میرے ہمراہ میرا بھیا رہے۔ حسین نے کہا بیٹی سغرا اکبر کی کربلا میں ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ سغرا نے جیسی سنا نا، سغرا کہتی ہے اے بابا میں قاسم کو نہیں مانگتی، اکبر کو نہیں مانگتی، آنا محمد کو نہیں مانگتی۔ اے بابا ارے میرا بھیا اصغر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، ارے اسے میرے حوالے کر دے۔ اے آزادارو روایت کے جملے ہیں، حسین خاموش کھڑے رہے۔ ہاں سغرا نے اصغر کو لیا، پیار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جب بہت دیر ہو گئی، حسین نے زینب سے کہا اے بہنا ارے اصغر کو سغرا کی گود سے لو۔ ایک مرتبہ جب لینا چاہا علی اصغر نے سغرا کی گود کو نہ چھوڑا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اے اصغر میری گود میں آ جاؤ۔ اصغر نے سغرا کی گود کو نہیں چھوڑا، بیوی آگے آتی رہی۔ رباب نے اپنے آنچل کو پھیلایا، میرے لال اصغر آ میری گود میں آ، لیکن اصغر نہ آیا زدارو۔ ہاں جب اصغر کسی کی گود میں نہ پہنچے نا، حسین منظر کو دیکھتے رہے، سمجھ گئے کہ اصغر کسی کی گود میں نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ حسین سغرا کے قریب آئے، مسائل تمام ہو گئے عزادارو۔ حسین اصغر سغرا کے قریب آئے، اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، نہیں پتا حسین نے کیا کہا۔ بچہ ہوں مگر باپ کی آغوش میں آ گیا۔ حسین نے اصغر کو لیا، زینب کے حوالے کیا۔ سغرا تڑپ گئی، اے میرے بابا اچھا ایک وعدہ تو کرے، میرے بھیا اکبر کو ارے میرے لیے بھیجیں گے۔ اے آزادارو حسین نے وعدہ کیا، اے سغرا میں اکبر کو بھیجوں گا۔ لو آزادارو دن گزرتے رہے، قافلہ بڑھتا رہا، 10ویں محرم آئی، حسین اصغر کی قبر بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قاصد نے آواز دی، حسین اپنے رخ کو موڑا، دیکھا ایک قاصد سغرا کھڑا ہے، ارے خط کو لیا، اجاؤ آنکھوں سے لگایا، بلا بھیا اے بابا اب تو میرا اصغر کچھ نہیں ہو چل رہا ہوگا، اے میرے بابا ارے میرا بھیا نہیں آیا، اے میرا بابا ارے اکبر کا انتظار کرتی رہی۔ ارے حسین نے خط کو آنکھوں سے لگا، ارے آنسو بہتے رہے۔ ایک مرتبہ قاصد کو طرف رکیا، قاصد سے کہا اے قاصد جب تو پہنچنا سغرا سے کہنا اب وہ گھٹنی اور چلنے والا اصغر قبر میں آرام کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ وبحق الأئمة التسعة الطاهرين ومن ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام۔ بار الہ
ہماری اس عبادت کو قبول فرما، میرے اللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اے میرے اللہ ہماری عزاداری کو امام وقت کے لیے بہترین پرسہ اور تعزیت قرار فرما، اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، تمام عالم انسانیت کو اس وبا، اس بیماری، اس مرض سے نجات عنایت فرما، اے میرے خدا تو نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے فرزند زہرا یوسف زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔